پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے. بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں والی جنت میں جگہ دے گا. علی الارائک ینظرون، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے آرام کریں گے. تعرف فی وجوہہم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم، رونق نعمت کی. اللہ تعالیٰ انہیں جن نعمتوں سے نوازے گا، جو عزت انہیں بخشے گا، وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر دل ہی دل میں نہایت خوش ہوں گے، اور ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، روزانہ اللہ کو صبح و شام دیکھیں گے تو روزانہ ان کا حسن بڑھ جائے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب انسان اپنی پسندیدہ چیز کو روزانہ دیکھے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا چہرہ چمکتا ہے. تو جب اللہ کے بندے روزانہ صبح و شام اللہ کو دیکھیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے، تو ان کا حسن اور بڑھ جائے گا. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب جو مہر بند ہوگی. رحیق کا معنی را حا قوف سے ہے، صاف شفاف کو کہتے ہیں، اور مختوم خا تا میم سے ہے، یعنی مہر بند ہونا، سیلڈ ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خالص شراب پلائے گا. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس کی مہر مسک کی ہوگی، یعنی کستوری کی ہوگی، یعنی اس کا ڈھکن خوشبودار ہوگا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت فینٹاسٹک پیکنگ ہوگی. اس شراب کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے جسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خالص شراب پلائے گا جو کہ مہر بند ہوگی، اور اس کی مہر مسک کی ہوگی، یعنی خوشبودار ہوگی. رحیق کی مختوم تمام شرابوں میں سب سے عمدہ اور سب سے لذیذ شراب ہے جو انہیں پلائی جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ مہر بند ہوگی اور جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. مہر کی وجہ سے کوئی چیز اس میں داخل ہو کر اس کی لذت کو کم اور ذائقے کو خراب نہیں کرے گی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک، اور اس میں یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمت میں جس کے حسن اور مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں بازی لے جانے والے. پس سبقت کرنے والوں کو اس نعمت تک پہنچانے والے عمل کے ذریعے سے اس کی طرف سبقت کرنی چاہیے. المتنافسون کا لفظ نون فا سین سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے رقیبانہ جذبات کے ساتھ کسی سے آگے بڑھ جانا. یہ عمل کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں کہ اس جنت میں جانے کے لیے، اس جیسی نعمتوں کو پانے کے لیے سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے. وَمِزَاجُهُ، اور آمیزش اس کی یعنی رحیق مختوم کی، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی. تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں. اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سنام کہتے ہیں.
تو اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. عینن ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہل مقربون اس سے مقرب لوگ. تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے. شاید اس چشمے کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی. عین یشرب بہل مقربون، ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس سے مقرب لوگ. یعنی یہ صرف مقربون کا چشمہ ہے، لیکن اصحاب الیمین کو اس کی آمیزش دی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ مقربون کہتے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی جان لگاتے ہیں، کتنا مال لگاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر کوشش کرنی ہے، بازی لے جانا ہے تو جنت کے لیے کوشش کرو، جنت کی بازی لے جاؤ. دیکھو یہ جنت کیسی ہے. انسان اگر تھوڑا غور کرے تو دنیا میں کسی بھی نعمت کو ہم جنت کی نعمتوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کا ذکر کر کے، اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کا شوق دلایا ہے کہ اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. دیکھو ڈنڈی مارنے والوں میں شامل نہیں ہونا، ان کے لیے تو ہلاکت ہے. ہاں امانت دار بنو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کو کماؤ، اپنے اللہ کے حق کو بھی ادا کرو، اور اس نے جو تمہیں ذمہ داریاں دی ہیں، جو بندوں سے جڑے تمہیں حقوق دی ہیں، اس کو بھی ادا کرو. اپنے معاملات کو درست رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ابرار میں شامل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں رونق نعمت کی. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کہ ان کے چہرے خوبصورت ہو جائیں گے، نعمتوں کی رونق ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب جو مہر بند ہوگی. اس مہر کی وجہ سے کوئی چیز اس میں داخل ہو کر اس کے ذائقے کو کم نہیں کرے گی، خراب نہیں کرے گی، بلکہ اس کو تو سیل کیا گیا ہے، وہ مختوم ہے. اور جو سیل لگائی گئی ہے وہ بھی بڑی اسپیشل ہے. ختامہ مسک، اس کی مہر مسک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمت میں پس سبقت کرنے والوں کو اس نعمت تک پہنچانے والے عمل کے ذریعے اس کی طرف سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، اور آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی. عین یشرب بہا المقربون، ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس سے مقرب لوگ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون.
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، یعنی جو بھی مجرمین ہیں، کانو تھے، من الذین آمنو، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یضحکون، ہنستے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، یعنی مجرم اہل ایمان کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ دنیا میں یہ مومنین پر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان پر جانے کیا پاگل پن سوار ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر کل کی اندیکھی لذتوں کے وعدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 میں بھی پڑھا تھا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان پر یہ گزرتے، یتغامزون، آنکھیں مارتے، اشارے کرتے۔ یتغامزون کا لفظ غین میم زا سے ہے، پلکوں سے اشارہ کرنا، یعنی اللہ کے یہ نیک بندے جب مکہ کی سڑکوں اور گلیوں میں ان کے پاس سے گزرتے تو وہ تکبر میں، غرور میں آ کر ان کا مذاق اڑاتے اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب پلٹ کے جاتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا، پلٹتے تھے، فقیہین، باتیں بناتے، خوش گپیاں کرتے، یعنی جب وہ اپنی مجلسوں سے اٹھ کر اپنے گھروں اور بال بچوں کی طرف جاتے تھے تب بھی مومنوں کا مذاق اڑاتے، ان کی عیب جوئی کرتے تھے اور باتیں بناتے تھے، یعنی اہل ایمان کی تحقیر کرتے، پھر ان پر حسد بھی کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب پلٹ کے جاتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا، پلٹتے تھے، فقیہین، باتیں بناتے، خوش گپیاں کرتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ یعنی مجرم دیکھتے ان کو یعنی مومنین کو، قالوا، کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ، البتہ بہکے ہوئے ہیں، یعنی اہل شرک کے نزدیک اہل توحید گمراہ ہوتے ہیں، یہ خود کو ہدایت یافتہ اور اہل ایمان کو گمراہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، وَمَا أُرْسِلُوا، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے، یعنی وہ کافر بھیجے نہیں گئے، علیہم، ان پر یعنی ان مومنین پر، حافظین، نگہبان بنا کر، یعنی ان کفار کو اہل ایمان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا اور ان کے اعمال کی حفاظت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، کیونکہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر کے راہ حق سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجرم لوگ ان مومنوں کے محافظ اور نگہباں بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کے اعمال پر نظر رکھتے اور ان کی ہدایت اور گمراہی کی گواہی دیتے، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ، کافروں پر، يَضْحَكُونَ، ہنس رہے ہوں گے۔ دنیا میں مومنوں کا انہوں نے مذاق اڑایا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن کافروں اور مجرموں کو یہ ملے گا کہ مومن لوگ ان کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر خوش ہوں گے۔ علی الارائک، مسندوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اہل ایمان اللہ کا بھی دیدار کریں گے،
اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جنت سے ہی کافر کے بدلے کا نظارہ کر رہے ہوں گے. ہل ثوب الکفار، کیا بدلہ پا لیا کافروں نے؟ ثوبا کا لفظ ثا واو با سے ہے، معنی بدلہ ہے. کیا بدلہ پا لیا کافروں نے؟ ما کانوا یفعلون، جو تھے وہ کیا کرتے. مومن پوچھیں گے کہ تم کو تمہارا بدلہ مل گیا. ایک معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے. ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر مومنوں کی ہنسی اڑائی، ان کا مذاق بنایا، ان پر گمراہی کا بہتان لگایا، آخرت میں مومن ان کو عذاب میں جو ان کی گمراہی اور ضلالت کی سزا ہے مبتلا دیکھیں گے تو وہ بھی ہنسی اڑائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کی بنا پر کفار کو اپنے افعال کا پورا بدلہ مل گیا. یعنی یہ مومنین ان کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر جو خوش ہوں گے، یہ دراصل ان کافر اور مجرموں کے دنیا کے اس گناہ کا بدلہ ہے جو انہوں نے مومنین کا مذاق بنا کر کیا. یعنی یہ اپنے مکافات عمل کو دیکھیں گے. تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ المطففین ختم ہوئی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. بہت اہم صورت الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.